أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ جناب صدر اور معزز سامعین، سورۃ الانعام کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش، میری جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے، اور اس کی راہ میں ہے وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے محبوب آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بلند ترین مقام فنا فی اللہ بیان کیا گیا ہے جو عدیم المثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایسا دلربا نقشہ بیان کیا گیا ہے جو ہر جہت سے لاسانی اور بے نظیر ہے۔ اس دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل اور آپ کے عاشق صادق کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ وہ کلیتاً اپنے آقا کے رنگ میں رنگین ہو گیا، اور کچھ ایسا فنا ہوا کہ اس ماہتاب ہدایت نے اپنے وجود میں آفتاب ہدایت کا ایک کامل اور حسین عکس پیدا کر لیا۔ غلام صادق کا وجود آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل کامل بن گیا۔ اس کی زندگی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قدم بقدم چلتی ہوئی اس آیت کریمہ کی ایک جیتی جاگتی تصویر بن گئی۔ اسی تصویر کی ایک جھلک دکھانا میری آج کی تقریر کا موضوع ہے۔ عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جذبہ خدمت اسلام۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ساری زندگی میں اسوہ محمدی کا عکس تام کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہی آیت کریمہ تجدید کے رنگ میں حضرت مسیح علیہ السلام پر الہاماً نازل ہوئی، اور خدائے علیم و خبیر نے خود اس بات کی شہادت دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر میں خدمت اسلام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب 1889 میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اور سلسلہ بیعت کا آغاز فرمایا، تو بیعت کی شرائط میں اس بات کو بطور خاص شامل کیا کہ ہر بیعت کنندہ اس بات کا عہد کرے کہ وہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ حاضرین، 19ویں صدی کے آخر میں سارا ملک ہندوستان عیسائیت کی بھرپور یلغار کی زد میں تھا۔ ہر طرف عیسائیت کی تبلیغی سرگرمیوں کا زور تھا۔ مسلمان بالکل بے دست و پا تھے، اور عیسائیوں کی یلغار حکومت کی پشت پناہی اور مال و دولت کے بل بوتے پر ان کو خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جا رہی تھی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں جو درد اٹھا اور جس طرح خدمت اسلام کا بے پناہ جذبہ ابھرا، اس کیفیت کا کچھ اندازہ آپ کی اس درد بری تحریر سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اس ملک ہند میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ اپنے پاک مذہب کو کھو بیٹھے، یہاں تک کہ وہ جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشنام دہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا اور دل رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہیں دکھا۔ خدمت اسلام کا عظیم ترین مقصد اور ذریعہ دنیا کو خالق حقیقی سے آگاہ کرنا اور اس کی محبت میں فنا کرنا ہے۔ یہ جذبہ جس شدت کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں پایا جاتا تھا، اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی بجائے حضرت مسیح علیہ السلام کی مقدس الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے،
ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بیٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اس ارشاد کے ایک ایک لفظ سے خدمت اسلام کا جذبہ جس شان سے چھلکتا ہے وہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں جس قدر خدمت اسلام کی تڑپ تھی اور جس طرح یہ لگن آپ کو لگی ہوئی تھی، اس کی حد و بس کا اندازہ کرنا انسانی فکر و فہم کے بس میں نہیں۔ خود حضرت مسیح علیہ السلام بھی اپنی طبیعت میں فطرتی عاجزی اور انکساری کے بے پناہ جذبہ کے سبب اپنے جذبات و احساسات کے اظہار میں حد درجہ خواہ اور احتیاط سے کام لیتے تھے، لیکن یہ جذبہ خدمت اسلام تو آخر آپ کے رگ و ریشہ میں اس گہرائی تک سرایت کر چکا تھا کہ وہ آپ کے ہر حرف اور زندگی کی ہر ادا سے چھلک پڑتا تھا۔ وقت کی رعایت سے صرف چند ارشاد و واقعات پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس مولا کریم کا اس وجہ سے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایمانی جوش اسلام کی اشاعت میں مجھ کو اس قدر بخشا ہے کہ اگر اس طرح میں مجھے اپنی جان بھی فدا کرنی پڑے تو میرے پر یہ کام بفضل تعالیٰ کچھ بھاری نہیں۔ اسی کے فضل سے مجھ کو یہ عاشقانہ روح ملی ہے کہ دکھ اٹھا کر بھی اس کے دین کے لیے خدمت بجا لاؤں اور اسلامی مہمات کو بشوق صدق تمام تر انجام دوں۔ اسی کام پر اس نے مجھے مامور کیا ہے اور اب کسی کے کہنے سے میں رک نہیں سکتا، اور چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اسی خدمت میں صرف ہو۔ اور در حقیقت خوش اور مبارک زندگی وہی زندگی ہے جو الہی دین کی خدمت اور اشاعت میں بسر ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اور کس درد سے فرماتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جاویں۔ اب پھر فرماتے ہیں، میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے، یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر میں مر کے بھی زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔ حضرت مسیح السلام کے ایک بزرگ صحابی حضرت یعقوب علی عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لمبا اور قریبی مشاہدہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، حضرت مسیح السلام کی فطرت میں تبلیغ اسلام کا جوش اس قدر تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، بعض اوقات مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ اس جوش سے میرا دماغ نہ پھٹ جاوے۔ حضرت مسیح السلام کے بڑے بیٹے مرزا سلطان احمد صاحب کا بیان ہے کہ شرک کے خلاف حضرت کو اس قدر جوش تھا کہ اگر ساری دنیا کا جوش ایک پلڑے میں اور حضرت کا جوش دوسرے پلڑے میں ہو تو آپ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ خدمت اسلام کا یہ بے پناہ فدائیانہ جذبہ حضرت مسیح السلام کا صرف لفظی اظہار اور اعلان نہ تھا، بلکہ آپ کی ساری حیات مطہرہ شروع سے لے کر آخر تک گواہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ یہی آپ کی تمنا اور دلی آرزو تھی۔ آپ کیا خوب فرماتے ہیں، جانم فدا شود برہ دین مصطفیٰ، اے اس کام دل اگر آید میسرم، کہ میری جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی راہ پر فدا ہو جائے، یہی میرے دل کا مدعا ہے، اے کاش کہ یہ بات میسر آ جائے۔ حضرت مولوی فتح الدین صاحب دھرم کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ابتدائی زمانہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور اکثر حاضر ہوا کرتا تھا اور کئی مرتبہ حضور کے پاس ہی رات کو بھی قیام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے قریب حضرت صاحب بہت بے قراری سے تڑپ رہے ہیں اور ایک کونا سے دوسرے کونے کی طرف تڑپتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ماہی بے آب تڑپتی ہے یا کوئی مریض شدت درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ میں اس حالت کو دیکھ کر سخت ڈر گیا اور بہت فکر مند ہوا اور دل میں کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ اس وقت میں پریشانی میں ہی مبہوت لیٹا رہا۔
یہاں تک کہ حضرت مسیح السلام کی وہ حالت جاتی رہی۔ صبح میں نے اس واقعہ کا حضور علیہ السلام سے ذکر کیا کہ رات کو میری آنکھوں نے اس قسم کا نظارہ دیکھا ہے، کیا حضور کو کوئی تکلیف تھی یا درد گردہ وغیرہ کا دورہ تھا؟ حضرت مسیح السلام نے فرمایا، میاں فتح دین، کیا تم اس وقت جاگتے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے اور جو مصیبتیں اس وقت اسلام پر آ رہی ہیں ان کا خیال آتا ہے تو ہماری طبیعت سخت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ اسلام ہی کا درد ہے جو ہمیں اس طرح بے قرار کر دیتا ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ سخت گرمی کے موسم میں چند ایک خدام اندرون خانہ حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر تھے۔ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم نے عرض کی کہ گرمی بہت ہے، یہاں ایک پنکھا لگا لینا چاہیے۔ حضرت مسیح السلام نے فرمایا، پنکھا تو لگ سکتا ہے اور پنکھا ہلانے والے کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ٹھنڈی ہوا چلے گی تو بے اختیار نیند آنے لگے گی اور ہم سو جائیں گے تو یہ مضمون کیسے ختم ہوگا؟ ایک دفعہ جب سخت گرمی پڑی تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے ایک مضمون لکھا جس میں گرمی کا اظہار کرتے ہوئے اور گرمی کے سبب کام نہ کر سکنے کی معذرت کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی لکھ دیے کہ گرمی ایسی سخت ہے، اس کے سبب سے خدا کی مشین بھی بند ہو گئی ہے۔ اس میں مولوی صاحب مرحوم نے اس امر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حضرت مسیح السلام نے بھی شدت گرمی کے سبب کام چھوڑ دیا ہے۔ جب حضرت مسیح السلام نے یہ مضمون سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو غلط ہے، ہم نے تو کام نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ کسی دوست نے عرض کی کہ گرمی بہت ہے، حضور کسی پہاڑ پر تشریف لے چلیں۔ فرمایا، ہمارا پہاڑ تو قادیان ہی ہے، یہاں چند روز دھوپ تیز ہوتی ہے پھر بارش آ جاتی ہے۔ حضرت مسیح السلام کے جذبہ خدمت اسلام کا یہ پہلو کس قدر ایمان افروز ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اس میدان میں کوئی دقیقہ سفر گزارش نہ کیا اور دشمنان اسلام کے مقابلے پر ہر محاذ پر ایسا کامیاب دفاع کیا کہ آپ کی وفات پر جماعت کے حق گو مخالفین نے آپ کو اسلام کا ایک بہت بڑا پہلوان اور ایک فتح نصیب جرنیل کے القاب سے یاد کیا اور تسلیم کیا کہ آپ نے ہندوستان سے لے کے ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ دوسری طرف اس چومکھی لڑائی میں ہر دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت کا سایہ آپ کے سر پر تھا، اگرچہ دشمنوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ کسی طرح حضرت مسیح السلام کی ذلت اور رسوائی کی کوئی صورت بن سکے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن میں معاملہ اس قدر نازک رنگ اختیار کر گیا، کوئی قانونی گرفت کا آخری مرحلہ آ گیا، لیکن جری اللہ فی حلل الانبیاء کا رد عمل کیسا ایمان افروز تھا کہ وہ اسلام کی خاطر ہر تکلیف اور آزار کو قبول کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے، مگر ساتھ کے ساتھ خدائی تائید و نصرت کا کامل یقین بھی ہے۔ آخر میں حضرت مسیح السلام کا ایک دلگزاز حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں، آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے۔ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کی روح بول اٹھے، اسلمت لرب العالمین۔ جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی نہیں پا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں، پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ Now I will provide a summary of this speech in English. The verses that I recited were from the Holy Quran, chapter 6, Al-An'am. The translation is as follows. Say, my prayer and my sacrifice and my life and my death are all for Allah, the Lord of the worlds. The topic of my speech is the passion of promised Messiah, alayhi salam, for the services of Islam. The promised Messiah had a passion for the services of Islam and wanted to spread the message of Islam to the whole world. He mentioned in his writing as well, he writes, our paradise is in our God, our highest delight is in our God.
For we have seen him and have found every beauty in him. This wealth is worth procuring, though one may have to lay down one's life to procure it. This ruby is worth purchasing, though one may have to lose oneself to acquire it. O ye who are bereft, run to this fountain, and it will satiate your thirst. It is the fountain of life that will save you. What shall I do? And by what drum shall I make the announcement that this is your God, so that people might hear? What remedy shall I apply to their ears, so that they should listen? If you belong to Allah, rest assured that Allah will indeed belong to you. This passage doesn't need any explanation to show the passion of Promised Messiah for the service of Islam. Then I gave some references of the companions of the Promised Messiah about his passion for the services of Islam. One companion said that Promised Messiah had so much enthusiasm for spreading the message of Islam that he worried that his brain would explode from the pressure of it. The Promised Messiah would work day and night, winter or cold. At one occasion, he refused to get a fan due to hot weather. That cold air will take him to sleep and he won't be able to complete his work. I ended my speech with the following quote: I therefore take this as a duty of mine that I should urge the members of my Jamaat, and it should be like a will of mine, whether they act according to it or they don't, that if they are looking for salvation, they should dedicate their lives for the cause of God. Let everyone strive hard to reach the stage where he can say that my life, my death, my sacrifices, my prayers are all for the sake of God. His soul should cry out like that of Hazrat Ibrahim, peace be on him, Aslamtu li Rabbil Alameen, I have submitted myself to the Lord of the worlds. You who are with me can observe and realize that I take the aim of my life to be dedicated for God's sake. You should look into your lives and find out as to how many of you like this act of mine and how many of you like to dedicate your lives. Wa akhir da'wana alhamdulillah.